اللہ پر یقین ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا اعتبار جو انسان کو ہر مشکل سے نکال کر اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ صرف دو لفظ نہیں بلکہ ایک زندگی کا سبق ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد ایک اجالا ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا احمد اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن ایک بہت بڑا طوفان آیا جس نے گاؤں کو تباہ کر دیا۔ گھر ٹوٹ گئے، فصلیں برباد ہو گئیں اور احمد کے خاندان کے پاس کچھ نہ بچا۔ احمد کے والد نے کہا اللہ ہماری مدد کرے گا، لیکن احمد جو صرف 10 سال کا تھا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا۔ اس کا ایمان کمزور تھا اور اس کے دل میں شک تھا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں سے باہر جائے گا اور جواب تلاش کرے گا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو اللہ کیسے مدد کرے گا۔ وہ اپنے والد کے دکان کے ساتھ ایک چھوٹے سے باغ میں کھانا رکھ کر سفر میں نکل پڑا، بنا یہ جانے کہ اس کا سفر کہاں تک جائے گا۔ کچھ دنوں بعد احمد ایک ایسے گاؤں میں پہنچا جہاں ایک بہت ہی دانشمند بڈھا آدمی رہتا تھا۔ احمد نے اس سے پوچھا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرتا ہے جب ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا؟ بڈھا آدمی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس پر یقین رکھنا پڑتا ہے۔ احمد کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن اس نے سنا تو ضرور۔ ایک رات احمد ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ اس کو راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے پاس نہ تو مشال تھی اور نہ ہی کوئی ساتھی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اگر اللہ ہے تو مجھے راستہ دکھائے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دور ایک روشنی دیکھی۔ وہ روشنی ایک چھوٹے سے گھر کی تھی جہاں ایک بڈھا آدمی رہتا تھا جس نے اس رات احمد کو پناہ دی۔ اگلے دن احمد نے دیکھا کہ اس کا بیگ جس میں اس کا سارا سامان تھا غائب ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا اب میں کیا کروں گا؟ پھر اس نے یاد کیا کہ بھٹے آدمی نے کہا تھا کہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ احمد نے اپنے دل کو تسلی دی اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ایک درخت کے نیچے اپنے بیگ کو پڑا ہوا دیکھا، بالکل سلامت۔ ایک دن دونوں کو ایک بنجر علاقے سے گزرنا پڑا۔ وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ احمد نے اپنے دوست سے کہا، اب کیا کریں گے؟ ابراہیم نے کہا، اللہ پر یقین رکھو۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک چھوٹا سا جھرنا نظر آیا جہاں سے انہوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ جب احمد اپنے گاؤں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے خاندان نے نئے گھر بنا لیے ہیں اور فصلیں پھر سے اگنے لگ گئی ہیں۔ اس کے والد نے اسے گلے سے لگایا اور کہا، دیکھا بیٹا، اللہ نے ہماری مدد کی۔ احمد نے مسکرا کر کہا، ہاں، اب مجھے یقین آ گیا ہے۔ احمد نے اپنے سفر میں ایک اور مسافر سے ملاقات کی جس کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم بھی اپنے سوالوں کے جواب تلاش کر رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرنا شروع کیا۔ احمد نے ابراہیم کو اپنی کہانی سنائی اور ابراہیم نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ اللہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ احمد نے محسوس کیا کہ اس کے سوالوں کے جواب مل چکے ہیں۔ اس نے اپنے دوست ابراہیم کے ساتھ واپس اپنے گاؤں کا رخ کیا۔ اس کے دل میں اب شک کی جگہ یقین تھا اور وہ سمجھ چکا تھا کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ احمد نے اپنے گاؤں والوں کو اپنی کہانی سنائی اور کہا، اللہ پر یقین رکھنا سیکھو، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ اس دن سے احمد نے اپنی زندگی میں ہر مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا اور اس کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ مواد ملے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں زہر اسٹوڈیو 786 پر۔